بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 9. آل از ناٹ لاسٹ. سب کچھ ضائع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تمام بچے ساتھ ساتھ انگلی رکھیں. یہ ایک اصل میں سٹوری ایک ہے نرس کی جس نے اپنے کام کے دوران اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے ایک مریضہ کو ٹھیک کرنے کا. اس نے جو ہے نا وہ سٹوری بیان کی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں جی It was the beginning of my profession. پروفیشن کہتے ہیں پیشہ کام. ٹھیک ہے. ایز اے نرس, ایک نرس کی حیثیت سے یہ میرے پیشے کا آغاز تھا. ایک نرس کی حیثیت سے یہ میرے کام کا آغاز تھا یا میرے پیشے کا آغاز تھا. I worked, میں کام کرتی تھی in the intensive care unit, جس کا ایبریویشن ہے ICU. I انٹینسیو, C کیئر اور U یونٹ. انٹینسیو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی, بہت زیادہ. کیئر آپ کو پتہ ہے دیکھ بھال. یونٹ کا مطلب ہوتا ہے سینٹر. ٹھیک ہے. یعنی ایسا سینٹر جس میں مریضوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے. یہ ایک ایسی وارڈ ہوتی ہے, یہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر ایسے مریض رکھے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ سیریس حالت میں ہوتے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے. آف دا نیورولوجی وارڈ. نیورولوجی یعنی دماغی وارڈ. میں دماغ کی انتہائی دیکھ بھال کی وارڈ میں کام کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سن لیں. آئی ورکڈ ان دا انٹینسیو کیئر یونٹ آف دا نیورولوجی وارڈ. میں دماغی وارڈ کے انتہائی نگہداشت کے مرکز میں کام کرتی تھی. کیئر کا مطلب نگہداشت بھی آپ لے سکتے ہیں. عام طور پہ ویسے ہسپتالوں میں جائیں تو یہی لکھا ہوتا ہے انتہائی نگہداشت کی وارڈ. ٹھیک ہے. ایز اے ینگ پروفیشنل, ایک نوجوان پیشہ ور کی حیثیت سے, ایز اے ینگ پروفیشنل, ایک نوجوان پیشہ ور کی حیثیت سے, آئی وشڈ, میری خواہش تھی, ٹو سیو دا ورلڈ, کہ میں پوری دنیا کو بچا لوں. ایک نوجوان پیشہ ور کی حیثیت سے میں پوری دنیا کو بچانے کی خواہش رکھتی تھی. آئی واز ایکسائٹیڈ. ایکسائٹیڈ کا مطلب بہت زیادہ پرجوش ہو جانا, بہت زیادہ خوش ہو جانا. ٹو سی دا پیشنٹس, مریضوں کو دیکھ کر. میں مریضوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی. میکنگ کوئک ریکوریز, جو کہ جلد صحت یاب ہو جاتے تھے. فرام دا ڈیواسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس, تباہ کن حادثات سے. میں تباہ کن حادثات سے دو چار مریضوں کو جلد صحت یاب ہوتا دیکھ کر بڑی خوش ہو جاتی تھی. یٹ, تاہم, آئی واز پینڈ, تاہم مجھے تکلیف محسوس ہوتی ٹو نرس, دیکھ بھال کرتے ہوئے, دوز, ان کی, ہو ور اسٹرک, جو کہ مبتلا ہوتے تھے, ود ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈر, شدید دماغی تکلیف میں. ایکیوٹ, شدید نیورولوجیکل, دماغی. ڈس آرڈر کا مطلب ایسا ہوتا ہے خرابی, یہاں پہ آپ تکلیف لے لیں. یٹ آئی واز پین ٹو نرس دوز ہو ور اسٹرک ود ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈر, تاہم مجھے ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی جو کہ شدید دماغی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے. سیکنڈ پیراگراف. ون ڈے, اسٹینڈنگ ایٹ دا بیڈ سائڈ, بیڈ سائڈ یعنی بستر کے پاس, آف اے ینگ پیشنٹ, ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے پاس کھڑے ہوئے. آئی وانڈرڈ, میں حیران و پریشان تھی. اف شی کوڈ میک دا سیم ریکوری لائک ادرس, کہ کیا وہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح جلد صحت یاب ہو پائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے پاس کھڑے ہوئے, میں حیران و پریشان تھی کہ کیا وہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح جلد صحت یاب ہو پائے گی. ہیرا, اس پیشنٹ کا نام ہیرا تھا. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ سویئر ہیڈ اینڈ اسپائنل انجریز. سویئر, شدید, ریسیو آئی تھی, ہیڈ اینڈ اسپائنل انجریز, سر اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں آئی تھیں. ایز شی واز ہٹ بائی اے اسپیڈنگ بس, جب وہ ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی.
while crossing a busy road, ایک مصروف سڑک کو پار کرتے ہوئے. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹیں آئی تھیں جب وہ ایک مصروف سڑک کو پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی. I took میں نے لیا پکڑا ہر لائف لیس آرمس اس کے بے جان بازوؤں کو ان مائی ہینڈز اپنے ہاتھوں میں اینڈ ٹرائی ٹو ڈو سیورل ایکسرسائزز آن ہر اور اس پر مختلف ورزشیں آزمائیں بٹ ان وین لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر کئی ورزشیں آزمائیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. آلسو آئی آسکڈ ہر ینگر سسٹر میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلوایا ٹو کم بلوایا اینڈ ٹاک ٹو ہر اور اس سے بات کروائی. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلوایا اور اس سے بات کروائی تھنکنگ دیٹ یہ سوچتے ہوئے کہ دا وائس آف اے نیئر اینڈ ڈیئر کہ کسی قریبی یا عزیز کی آواز ڈیئر ون کسی عزیز کی مائٹ ہو سکتا ہے ایکٹیویٹ حرکت میں لے آئے چلا دے متحرک کر دے دا نیئرلی ڈیڈ نیورونز تقریباً مردہ اعصاب کو. ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں. آئی آلسو آسکڈ ہر ینگر سسٹر ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو ہر میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلوایا اور اس سے بات کروائی thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کسی قریبی یا عزیز کی آواز اس کے تقریباً مردہ اعصاب کو حرکت میں لے آئیں. دماغ جو ہے نا وہ یہ اس میں اعصاب ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیورونز ہی ہوتے ہیں جس کے ذریعے سارا ہمارا جسم کنٹرول ہوتا ہے. تو اس کو یہ تھا کہ شاید اس کے کانوں میں اس کی بہن کی آواز جائے اور اس کے جو نیورونز ہیں اس آواز کو پہچان لیں اور جیسے ہی اس آواز کو پہچانیں وہ مطلب حرکت میں آ جائیں. بالکل اسی طرح جیسے موبائل کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے وہ پاسورڈ جب ہم لگاتے ہیں تو موبائل فوراً کھل جاتا ہے اور کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے نا اس کے جو نیورونز ہیں نا اس پر ہماری اور ہم جو ادھر ادھر کی جو باتیں سنتے ہیں نا وہ سیو ہوئی ہوئی ہیں اسٹور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اورنج کو ہم کیا کہتے ہیں مالٹا کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں کیا ہوا ہوا اسٹور ہوا ہوا. جیسے ہی آپ اورنج کا نام سنتے ہیں آپ کا دماغ آپ کو وہ چیز بتا دیتا ہے. تو وہ بھی اسی لیے اس سے بات کروا رہی ہے کہ شاید اس کی بہن کی جو اسٹور کی ہوئی پہلے کی آوازیں ہیں ان سے میچ کر جائیں اور وہ مطلب دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس کا دماغ ایکٹیو ہو جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو دماغ کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. شی کوڈ سی بٹ ناٹ ٹاک وہ دیکھ تو سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی. ہر آئیز شوڈ a certain helpless certain عجیب سی ہیلپلیسنس بے بسی اس کی آنکھیں عجیب سی بے بسی کو ظاہر کرتی تھی. آئی کوڈ ریڈ ہر مائنڈ میں اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی تھرو ہر آئیز اس کی آنکھوں کے ذریعے میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. پرہیپس شی وانٹیڈ ٹو سے پلیز ہیلپ می شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی مہربانی کر کے میری مدد کرو. پرہیپس شی وانٹیڈ ٹو سے پلیز ہیلپ می شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی مہربانی کر کے میری مدد کرو. یہ تھا پیراگراف 1 اور 2. انشاءاللہ اگلے پیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے.